الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اور علامہ اقبال کی بہت ہی دلچسپ نظم ہے، جس میں علامہ اقبال نے سرگزشت آدم بیان کی ہے، اور انتہائی دلچسپ ہے نظم، جس میں کہتے ہیں: سنے کوئی میری غربت کی داستاں مجھ سے، بھلایا قصہ پیما اونی میں نے، کہ میری دربدری اور جنت سے نکلنے کی اور ادھر سے ادھر بھٹکنے کی داستان کوئی مجھ سے سنے، کہ جب میں نے قصہ پیما اللہ تعالیٰ سے جو میں نے پہلا اولین وعدہ کیا تھا، وہ جب میں نے بھلا دیا، تو اس کے بعد میری دربدری کی کہانی شروع ہو گئی اور میری غربت کی کہانی شروع ہو گئی۔ لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام میں آتشی میں نے، جب مجھے شعور ملا تو پھر میری طبیعت ایک جگہ ٹکنے والی نہ رہی، اور میری طبیعت ایسی مچلی کہ میں جنت سے بھی نکل آیا، کہ جب مجھے آگاہی ہوئی اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی مل جائے گی، تو میں نے ایک پھل کھا لیا جنت کا، جس کی وجہ سے مجھے جنت سے دیس نکالا مل گیا۔ اس میں کوتاہی تھی، گناہ تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے جو فطرت میں شعور پیدا ہو گیا تھا، یہ اس کا بھی نتیجہ تھا۔ رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے، مجھے حقیقت عالم کی دنیا کو جاننے کی جستجو ہمیشہ سے ہی رہی، اور میں نے فلک کو چھونے کا خیال میرے دل میں ہمیشہ سے ہی رہا۔ ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نہ زیر فلک کہیں میں نے، کہ مجھے ایسا تغیر پذیر تبدیل ہونے والا مزاج ملا ہے کہ جو ہر وقت ایک جیسا نہیں سوچتا، وہ ہر وقت بے قرار رہتا ہے۔ تو میں نے زمین پر رہنا یا ایک جگہ زمین میں کسی ایک جگہ مقیم رہنا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ میرا ایسا تغیر پذیر اور تبدیل ہونے والا مزاج تھا کہ میں نے کسی ایک جگہ رہنا بھی پسند نہ کیا، اور میں اپنی حالت بدلتا رہا۔ نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی کبھی بتوں کو بنایا حرم نشی میں نے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مورتیوں سے پاک کر دیا تھا، اور بعد میں جو نسل آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، انہوں نے پھر اس کو مورتیوں سے آباد کر دیا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے شوق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کوہ طور پر پہنچا دیا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، اور چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی یہ معجزہ عطا ہوا تھا کہ جب وہ اپنے زیر آستی ان کو نور ملا تھا۔ کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، کبھی میرے اپنوں نے ہی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے ہی مجھے صلیب کی طرف لے گئے، اور کبھی میں نے خود آسمان کی طرف پرواز میری اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نمائندہ ہونے کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں آسمان کی طرف سفر معراج پر لے گئے۔ تو کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت غار حرا میں کرتے رہے کئی برس تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا رہے ہیں، اور جہاں سے پوری دنیا کے لیے آخری جون سا اللہ تعالیٰ کا کلام جون سا وہ نازل ہوا قرآن پاک، اور وہ انسانیت کے لیے تحفہ وہاں سے آیا۔ سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونان کی سرزمی میں نے، جب دین اللہ تعالیٰ کا آ گیا
تو یہ اللہ کا کلام لے کے بزرگان کرام اور اولیاء کرام جو ان سے ہیں وہ ہند کی سرزمین پر آ گئے اور کبھی یورپ اور یونان کی طرف چلے گئے۔ دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، وسایا خطۂ جپاں و ملک چی میں نے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب ہند میں علماء پر حالات سخت ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے دوسرے خطوں کی طرف سفر شروع کر دیا، جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا اور چین کی جانب کے ملک اور جاپان کی جانب کے ملک تھے۔ بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، بنایا ذروں کی ترکیب سے کبھی عالم، خلاف معنی تلیم اہل دین میں نے۔ اور کبھی ذروں کی ترکیب سے مطلب اس میں جب زمانے میں جدت آنی شروع ہوئی اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو جو اہل دین کا جو فلسفہ تھا جو کہ صدیوں میں ایوالو ہو رہا تھا، اس کے بھی جو ان کی ایک بات بن چکی ہوئی تھی، اس کے مترادف جاتے ہوئے جو ان سے ہے وہ مادیت سے ایک نئی دنیا آباد ہو گئی اور مادیت میں ایک نئی جہاں کو آباد کر دیا جو کہ اہل دین کے تصوف کے فلسفے سے مختلف تھا۔ لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پکارے عقل و دی میں نے۔ اور دین اور دین اور فلسفے کے درمیان کشمکش اور جنگ و جدل سے کئی جگہوں پہ دنیا کے کئی خطوں میں جو سا جنگیں چھڑیں اور لڑائی جھگڑے، جس طرح سے کمیونسٹ فلسفہ کمیونسٹ فلسفہ جو کہ مادیت پرستی کا یا مادیت کا سمبل ہے، اور جو دین کا فلسفہ جو روحانیت کا سمبل ہے، ان کے درمیان دنیا جہاں میں جو سا ہے کئی مارکے ہوئے اور لہو بہا۔ سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے۔ اور تحقیق کار ستاروں کی حقیقت جاننے میں لگے رہے اور کئی کئی راتیں، کئی کئی دنوں تک اور لمبے عرصے تک تحقیق کرتے رہے کہ ستاروں کی حقیقت کھل جائے، لیکن وہ سمجھ میں نہ آئی۔ لیکن میری یعنی کہ انسانیت کی جستجو جاری رہی۔ ڈرا سکی نہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے۔ اور میں نے اپنے عقل و ہٹ، انسانیت نے اپنے عقل و ہٹ سے کام لیتے ہوئے زمین کو گھومنے کا، اپنے مدار کے گرد گھومنے کا فلسفہ جو کہ کلیسا کے مطابق نہیں تھا، وہ میں نے یعنی کہ انسانیت نے ثابت کیا کہ زمین جو ہے وہ اپنے مدار کے گرد گردش کر رہی ہے اور دوسرے سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے، جبکہ کلیسا اس فلسفے کو شروع میں ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اور اس کے لیے تلواریں بھی نکل آئی تھیں، لیکن پھر بھی یہ فلسفہ ثابت ہو کے رہا۔ کشش کا راز حویدہ کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دور بھی میں نے۔ عقل کی دوربین اور دوڑائی اور کشش ثقل کا راز معلوم کیا جو کہ جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ کیا اسیر شعاؤں کو برق مستر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے۔ کہ برقی رو ایجاد ہوئی، بجلی ایجاد ہوئی اور بجلی دریافت ہوئی اور بجلی کے آلات ایجاد ہوئے، جس سے دنیا جگمگا اٹھی اور دنیا میں ہی ایسے مناظر پیش ہونے لگے کہ جیسے انسان کسی بہت ہی پرسکون جگہ پر رہنا آ گیا ہو۔ مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی، کیا ہرٹ سے جہاں کو تہنگی میں نے دنیا جہاں، انسانیت نے دنیا جہاں کو کھنگال ڈالا، لیکن اپنی ہستی کا راز، اپنے آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد نہ جان سکا۔ سائنس کا فلسفہ جو ہے وہ دنیا میں آنے کا فلسفہ نہ بتا سکا۔ ہوئی جو چشم مظاہر پرست تو آخر تو پایا خانہ دل میں اسے مکی میں نے۔ تو جب میں اپنے آپ میں گھسا، اپنے آپ کو جانا، تو اپنی اصلیت کو جاننے کے لیے میں نے روحانیت سے رجوع کیا، اپنی روح کو جاننے کی تگ و دو کی، تو میں نے رب تعالیٰ کو اپنے دل میں مقیم پایا۔